نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، ہمارے خطبات جمعۃ المبارک حقوق کے بارے میں چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے والدین کے حقوق اور 2 جمعے اولاد کے حقوق، اس بارے میں ہم نے ذکر کیا۔ اولاد کے حقوق اور والدین کے حقوق، ان کے درمیان ایک ایسا جو ہے وہ گیپ بعض دفعہ آ جاتا ہے، بہت زیادہ فاصلہ آ جاتا ہے کہ اولاد والدین کی نافرمان ہوتی ہے اور والدین جو ہوتے ہیں وہ اولاد کے لیے بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور دونوں اپنی جگہ پر اپنے آپ کو برحق سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا طرز عمل ٹھیک ہے، بچوں کو یہ کرنا چاہیے، بچوں کو یہ کرنا چاہیے، اور بچے یہ کہتے ہیں کہ والدین کو تو یہ کرنا چاہیے۔ تو آج ہم اس سلسلے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ کچھ کا تعلق اولاد کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق جو ہے وہ والدین کے ساتھ ہے۔ تو کوشش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو اور والدین دونوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور ایک نقطے پہ دونوں اکٹھے ہو جائے، اور وہ ہے اللہ کی فرما برداری۔ عزیزان گرامی، ہم نے پچھلے جمعہ میں یہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک موضوع پہ بیان کریں گے کہ بچے بگڑتے کیوں ہیں، یا بچے والدین کے نافرمان کیوں ہوتے ہیں، اور والدین بچوں سے شاکی کیوں ہوتے ہیں، ہر وقت کیوں پریشان ان سے رہتے ہیں۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ان اسباب میں سے یہ ہے کہ عام طور پر اس کا تعلق تربیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھی تربیت کے باوجود بچے بگڑ جاتے ہیں، یا ان کی جو ہے وہ اپنا معاملہ ہے اور وہ والدین پر بوجھ نہیں ہے، اور والدین ان کی طرف سے کچھ بھی ادا نہیں کریں گے، وہ اپنا حساب اللہ کو خود دیں گے۔ لیکن عام طور پر زیادہ تر یہ بچوں کے بگڑنے میں والدین کی بری تربیت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں اور اس کے لیے وہ دن رات محنتیں کرتے ہیں، ان کو ایک اچھی نوکری دلانے کے لیے، ایک اچھا روزگار دلانے کے لیے، ایک دنیاوی باوقار زندگی جو ہے وہ دلانے کے لیے بڑی محنتیں کرتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ان بچوں کی آخرت کا بھی ہم نے کچھ کرنا ہے، ان بچوں کی جو دینی تربیت ہے اس کا بھی ہم نے کچھ اہتمام کرنا ہے۔ یقین کریں
کہ بچپن سے لے کے بچوں کی عمر 30-35 سال ہو جاتے ہیں کہ والدین ان پر پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ڈاکٹر بنانے کے لیے، ان کو اچھا انجینئر بنانے کے لیے، ان کو اچھا کاروبار سکھلانے کے لیے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ان بچوں کی ہم نے دینی تربیت بھی کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں 2 مثالیں دوں گا، آپ حیران رہ جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کس طرح اسوہ حسنہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کی، تو شادی کرتے ہوئے جو چیز دیکھی وہ دینی معاملات تھے، ان کی دینداری تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مالی طور پر نہایت کمزور تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالی معاملات کو اتنی اہمیت نہ خود دیتے تھے نہ ان کو سمجھتے تھے۔ آپ نے ان کے ساتھ شادی کی، اب میاں بیوی کا جو معاملات ہوتے ہیں، گھریلو کام، سارے معاملات ہوتے ہیں۔ ایسا ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے سارے کام خود کرتی۔ اس وقت یہ تو نہیں ہوتا تھا چکی سے آٹا پسوا لاؤ، وہاں سے یہ لے آؤ، وہاں سے یہ لے آؤ، ہوم ڈیلیوری، ہوم سروس، سب کچھ گھر میں کرنا۔ روٹی کھانی ہے نا تو جو لیے ان کو پیسو، چکی وہ مطلب کہ بڑے بڑے پارٹ اس کا چکی کے، جو پتھر کی چکی ہوتی، اس میں رکھ کے خود پیسو، پھر اس کو آگ جلانی ہے، لکڑیاں خود لے کے آؤ اور لکڑیوں کو جلاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ ماچس ہے اور گیس ہے، لکڑیوں کو جلاؤ، اس میں پھونکنی سے پھونکے مارو۔ پھر اس طرح کر کے گھر کے سارے کام کرتے کرتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کوئی لینڈ لارڈ آدمی نہیں تھے، وہ بھی کام کرتے کرتے گھر کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرتے، دینی معاملات سارے، وہ بھی تھک گئے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایسے ہی کچھ نہ یہ تھکے ہوئے تھے کہ ان کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، اور وہ غلام ظاہر بات ہے امت کے لیے ہیں، آپ کسی کو بھی دے سکتے تھے۔ تو انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ نبی علیہ السلام سے کہیں کہ ایک خادم ہمیں بھی دے دیجئے، ہماری زندگی بھی جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور آ کے کہتی ہیں اللہ کے رسول، ہم تھک گئے کام کرتے کرتے، آپ کے پاس غلام آئے ہیں، تو ان غلاموں میں سے کوئی غلام آپ ہمیں بھی دے دیں۔ اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہیں، کہتے ہیں جی کہ میں پانی نکالتے نکالتے میرے سینے میں درد ہونے لگ جاتی۔ تو ظاہر بات ہے پانی ہمارے طرح وہ تو نہیں تھا، بہت گہرا ہوتا تھا، اور اس کو نکالنے کے لیے بڑی قوت کی ضرورت ہوتی تھی، اور کھینچنا بھی وہ پلیاں چرخیاں نہیں نہ ہوتی تھی، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو پانی کھینچتے کہتے سینے میں کہتے میرے درد ہونے لگی۔ اور فاطمہ کہتی ہیں کہ چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا نبی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں جی کوئی خادم ہمیں بھی دیجیے۔ کہ حضرت فاطمہ کو بھیجا کہ تو جا اپنے باجی سے بات کرو۔ کہتی میں بات گئی تو مجھے اتنی شرم آئی کہ میں نے جا کے پوچھا کہ یا بنیہ ما جاء بک، بیٹی کیوں آئی ہو؟ تو کہنے لگے جی کہ مجھ سے بات نہ نکلے۔ میں نے کہا ابا جی صرف آپ کو ملنے آئی ہوں۔ کہتے جی میں سلام کر کے مل کے آ گئے۔ حضرت علی آئے، کہنے لگے معاملہ تو پھر وہی رہا، پھر دونوں مل کے چلے گئے، دونوں مل کے جا کے پھر نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ کسی کام سے آئے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا ابھی کیا معاملہ ہے، کدھر آئے ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول میرے سینے میں درد ہونے لگ گئی ہے، تو آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں امت کے لیے، تو ہم آپ کی امت بھی ہیں، آپ کی اولاد بھی ہیں، ہمیں بھی کچھ دے دیجئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا جواب رہتی دنیا تک یاد رہنے والا۔ آپ نے فرمایا واللہ لا اعطیکما وادعو اہل الصفہ تطوی بطونہم، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تمہیں غلام دے دوں اور جو صفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے پیٹ پکڑے پہ ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، بھوک کی شدت سے اپنے پیٹوں پہ کپڑے باندھ رہے اور پتھر باندھ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے غلام تمہیں دے دوں خدمت کے لیے اور وہ روٹی کے لیے بھی ترس رہے ہوں؟
تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں ان کو دوں، ولاکنی ابیعہم وانفق علیہم، ان غلاموں کو بیچ کر ہی میں ان کے کھانے کا انتظام کروں گا۔ تو کہتے ہیں جی ہم یہ جواب سن کے واپس آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے پھر شام ہوئی، جب رات تو سونے کا وقت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے آئے۔ تو کہتے جی کہ ہمارے پاس ایک لحاف تھا، اور وہ لحاف سردیوں کے دن تھے، اور وہ لحاف جسے ہم رضائی کہتے ہیں اتنا چھوٹا تھا، سر پہ لیتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈانپتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، صرف ایک لحاف تھا۔ تو کہتے جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم اٹھنے لگے، آپ نے فرمایا نہیں بیٹھے رہو، آپ بھی اسی رضائی کے اندر ان بچوں کے ساتھ آپ بھی جو ہے وہ ان کے اندر چلے گئے۔ تو آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم مجھ سے یہ چیز مانگنے آئے تھے، تو کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو ان سے بہتر ہے؟ تو مجھے یا تم وہی چاہتے ہو جو تم نے مانگا تھا؟ تو حضرت فاطمہ اور بلکہ دونوں حضرت علی حضرت فاطمہ قال بلا، وہ کہنے لگے جی نہیں اللہ کے رسول، ہمیں وہ چیز بتلائیے جو ان سے بہتر ہے، جو ان سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جو مجھے جبریل ابھی آ کے سکھا کے گئے ہیں، کہ تم ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 10 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو، اور 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اور جب تم تھک جاؤ اور تھکاوٹ سے بے حال ہو جاؤ تو رات سونے لگو تو اپنے بستر میں آ کے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو، یہ ان غلاموں سے بہتر ہے جو تم سے مجھ سے مانگ رہے ہو۔ یہ دیکھیں، یہ ہے کہ آپ غلام ان کو دے دیتے، ان کو مال دے دیتے، ان کو دولت دے دیتے، لیکن آپ نے ان کو وہ چیز دی جو ان کی آخرت کے لیے بہتر ہے، جو ان کی تربیت کے لیے بہتر ہے، جس کا فائدہ اس دنیا میں نہیں آخرت تک ہوگا۔ اور قیامت تک جتنے لوگ نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیں گے، جتنے لوگ رات سونے سے پہلے ان تسبیحات کو پڑھیں گے، ان سب کا اجر و ثواب حضرت فاطمہ و علی رضی اللہ عنہما کو پہنچے گا۔ آپ اندازہ کریں کتنے لوگ پڑھتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو پڑھیں گے قیامت تک، ان سب کا اجر کن تک پہنچے گا۔ اور ایک اور واقعہ ہوا، دوسرا واقعہ وہ بھی اسی طرح کا ملتا جلتا ہے۔ وہ اس میں کیا ہوا، وہ بھی اسی طرح نہ خادم کو پھر اور موقع آیا تو پھر خادم آئے کہ چلو ذرا اب وسعت ہے، تو اس وقت بھی یہی ہوا کہ مسلمانوں کو ضرورت تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے حضرت فاطمہ سے کہا آپ گھر چلے جائے۔ گھر میں گئے تو پھر آپ نے ان کو اس وقت اختیار دیا، آپ نے پوچھا تم غلام یا لونڈی مانگنے آئے تھے، تمہیں وہ چاہیے یا میں اس سے اچھی چیز دے دوں؟ وہ چاہیے یا اس سے اچھی چیز دے دوں؟ ابھی حضرت فاطمہ سوچ رہے تو علی فوراً بولے ان کو کہیے کہ ان سے اچھی چیز دیجیے، جو غلام لونڈی نہیں ان سے اچھی چیز ہمیں چاہیے۔ علی نے کہہ دیا۔ یہ ہوتے ہیں دیندار لوگ، یہ ہوتے ہیں اللہ والے لوگ جن کا دھیان دنیا کے مال و دولت پہ نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا سکھلائی جو مال و دولت کی فراخی کے لیے اور وسعت کے لیے اور قرض کی ادائیگی کے لیے ایک اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلائی۔ آپ نے فرمایا قولی، آپ یہ کہو اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن اللهم أنت والقرآن العظيم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا عن الفقر۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اے ساتوں آسمانوں کے رب، اے عرش عظیم کے رب، اے زمین کے رب، اے تورات انجیل اور قرآن کو اتارنے والے، انت الاول فلیس قبلک شیء، تو پہلا ہے تجھ سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، سب سے آخر میں تو ہوگا، تجھ سے بعد میں کچھ بھی نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اللہ ہر چیز تجھ پر کھلی ہے، تجھ سے چھپی کچھ نہیں ہے، وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو ہر خفیہ چیز کو جانتا ہے، تجھ سے کوئی چیز جو ہے پوشیدہ نہیں ہے،
اقض عنا الدین واغننا عن الفقر، اللہ میرے قرض عطا فرما دے، میرے قرض ادا فرما دے اور مجھے فقیری سے محفوظ فرما۔ تو یہ ہے تربیت، یہ ایک بہت بڑا سبب ہمارے اولادوں کے بگڑنے کا۔ ہم اپنے بچوں کو دنیا کا سب کچھ دیتے ہیں لیکن دینی تربیت کے لیے ہمیں وقت نہیں نکالا۔ بچہ کیا پڑھا ہے جی؟ بچے نے جی فلاں ڈگریاں لی ہیں، اور دین کیا پڑھا ہے؟ سادہ قرآن آتا ہے جی، دیکھ کے آتا ہے، اور وہ بھی ایسا نہ حمزہ اور عین کا فرق، نہ فا اور سین اور صاد کا فرق، کچھ بھی نہیں آتا، دیکھ کے قرآن پڑھا ہے جی۔ بس یہ ہماری تربیت کا حال ہوتا ہے۔ ہماری تربیت اگر ایسے ہی ہو کہ ہم خود ان کے لیے اسوہ حسنہ نہ بنیں اور ان بچوں کو دینی اپنے رب کے ساتھ نہ جوڑیں، رب کے ساتھ ان کا تربیت ہمارا تعلق نہ قائم کریں، تو ان بچوں نے کیا کرنا ہے؟ بچوں سے ہم کیا توقع رکھیں؟ کہ دیکھیں، ایک بہت بڑا یہ سبب ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں بچے ہمارے فرما بردار ہو جائیں۔ ایک بات بہت بڑی بات ہے، ہم یہ چاہتے ہیں بچے ہمارے فرما بردار ہوں کیونکہ ہم والدین ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہوتی ہے کہ بچے اپنے رب کے فرما بردار ہو جائیں۔ ایک بہت بڑا ایک نقطہ ہے کہ بچوں کو اپنا فرما بردار بنانے کی کوشش نہ کریں، بچوں کو اپنے رب کا فرما بردار بنائیں۔ جب رب کا فرما بردار بنیں گے تو پھر رب انہیں سکھائے گا، یہ تیرے والدین ہیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اپنے بچوں کے، اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا، ان کی فرما برداری کرنی ہے، اور پھر رب ان کو سکھائے گا کہ مجھ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کو راضی کرو۔ سخط الرب فی سخط الوالد، کہ جب باپ ناراض ہے تو سمجھ لو رب ناراض ہے، باپ راضی ہے تو سمجھ لو رب راضی ہے۔ یہ رب ان کو سکھائے گا، یہ قرآن ان کو سکھائے گا، یہ حدیث ان کو سکھائے گی۔ تو یہ بہت بڑی بچوں کے بگڑنے کا سبب یہ ہے کہ ہم چاہتے بچے ہمارے فرما بردار ہو جائیں، یہ نہیں کوشش کرتے، یہ نہیں چاہتے بچے اپنے رب کے فرما بردار ہو جائیں۔ اس کے لیے محنت کریں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ اگر اپنے فرما بردار بنانے کی کوشش کریں گے تو یقین کریں آپ اپنی کوشش میں ناکام ہوں گے۔ رب کے فرما بردار بنائیں، رب ان کو آپ کا فرما بردار بنا دے گا۔ بچوں کے بگڑنے اور والدین اور بچوں کے درمیان اختلاف کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان اپنی بیجی ہوئی فصل کو خود کاٹ رہا ہوتا ہے، اپنے والدین کا وہ خود نافرمان ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے سارا کچھ کرتا ہے، ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے۔ لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے، والدین اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، لیکن اے انسان، جب تک تیری جان باقی ہے، تیری سانسیں باقی ہے، وقت گزرا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بگڑا، ابھی بھی اپنے والدین کا فرما بردار بن جائے۔ اور جو اللہ نے جو بتایا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کر سکا، میں نے ان کی نافرمانی کی، تو آج سے ہی ان کے لیے اتنی دعائیں کرے کہ ان کو قبر میں ہی ٹھنڈک مل جائے اور تیری کسر پوری ہو جائے۔ آج سے ہی، بجائے اس کے کہ بچوں کو سمجھا اور بچوں کے لیے رو، تو اپنے رب کے سامنے رو اور اپنی گناہوں کی معافی مانگ، کیونکہ یہ والدین کی فرما برداری یہ وہ کتاب ہے جسے لکھتا تو ہے، پڑھتے تیرے بچے ہیں، اس فصل کو بیجتا تو ہے، کاٹتے تیری اولاد ہے۔ اس لیے ایک بہت بڑا سبب بچوں کے نافرمان ہونے کا وہ انسان کے اپنی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو زندگی میں یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اور حقیقت میں کوئی شخص بھی کامل نہیں ہے، تو اپنے والدین اگر زندہ ہیں ان کی فرما برداری، اطاعت گزاری کرے، ان سے معافی مانگے، اور اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعائیں کرے، ان کے لیے صدقات و خیرات کرے، ان کے لیے حج اور عمرہ جتنا ممکن ہے، جہاں تک اللہ توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے نیکیاں بھیجتے رہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ بہت بڑا ایک بچوں کے بگڑنے کا ایک سبب ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں سے توقعات بڑی رکھ لیتے ہیں
بچوں سے توقع کیا رکھتے ہیں؟ ہم یہ توقع رکھتے ہیں جی کہ ہم بوڑھے ہو جائیں نا، بچے ہمیں کما کے کھلائیں، بچے ہمیں کما کے کھلائیں۔ اور یقین کریں بہت سارے لوگ ان سے سنا کہ جی بچوں کی کمائی قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے، بچوں کی کمائی قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اور قسمت والے تو وہ ہوتے ہیں جو مرتے دم تک بچوں کو کھلاتے جاتے ہیں۔ اب اللہ سے یہ توقع کیوں نہیں، اللہ سے یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ یا اللہ مرتے دم تک ہمیں دینے والا ہاتھ بنانا، مرتے دم تک ہمارا ہاتھ اوپر ہو، بچوں کا ہاتھ نیچے ہو۔ اللہ ہمیں یہ توفیق نصیب فرما، ایسی زندگی عطا فرما، ایسی تونگری عطا فرما، اور ایسی وسعت عطا فرما، ایسا غنا عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک بہترین دعا ہے، اللہم اجعل اوسع رزقک عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ اے اللہ میرا رزق سب سے زیادہ فراخ اس وقت کرنا جب میں اپنی آخری عمر کو پہنچ جاؤں، اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرا رزق اس وقت بہت فراخ کر دینا، کہ ایسا نہ ہو کہ میں مرتے مرتے بچوں کا ہاتھوں کو دیکھوں، بچے مجھے دوا لا دے، بچے مجھے کھانا کھلا دے۔ یہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ مرتے دم تک ہمیں دینے والا ہاتھ بنائے، ہم اپنے بچوں کو دیں، اپنی بچیوں کو دیں، اپنے پوتوں پوتیوں کو دیں، نواسوں نواسیوں کو دیں، عزیز و اقارب کو دیں، اور بچے ہم سے لیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم یہ توقع بچوں سے کبھی نہیں رکھنی چاہیے، اور کبھی بھی یہ دعا نہیں کرنی چاہیے یا اللہ مجھے یہ بنا، میرے بچوں کو میرا جو ہے وہ کفیل بنا دے کہ بچے مجھے کھلائیں، بچے مجھے کما کے لائیں۔ یہ کبھی اللہ سے دعا نہ کریں، اور کبھی یہ توقع نہ رکھیں کہ بچے آپ کو کما کے کھلائیں۔ یہ بلکہ ہمیشہ کس سے توقع رکھیں؟ اپنے رب سے۔ یا اللہ ہم تجھ سے مانگنے والے، تیرے فقیر ہیں، تیرے در کے سوالی ہیں، اللہ تو ہی ہمیں کھلاتا رہا، ہمیں کبھی بچوں کا بھی محتاج نہ کرنا۔ اور یہ بہت بڑا سبب ہوتا ہے کہ ہم نے ہدف یہ مقرر کیا ہوتا ہے کہ کب بچے کمائیں اور ہم ان کی کمائی کھائیں۔ اور اس میں بچوں کیا ہوتا ہے، بچے جوان ہوتے ہیں، ان کے اپنے آگے بچے ہوتے ہیں، ان کی اپنی ضروریات ہوتی ہے، ان کے اپنے معاملات، ان کی بیوی، چھوٹے چھوٹے بچے، تو والدین کی خیال ہوتا ہے کہ وہ تنخواہ لا کے ہمیں دے دیں، ہم ان کو تھوڑا تھوڑا۔ تو ایسا نہیں توقع رکھنی چاہیے، بلکہ توقع یہ رکھنی چاہیے، اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہی ہمارا حامی و ناصر ہے، ہم بچوں سے نہیں تجھ سے مانگتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس دوران ایک جو ہے وہ نصیحت خاص طور پر بچوں کے لیے، کہ بچوں اور والدین میں جو اختلاف ہوتا ہے، ان اختلافات میں سے ایک بہت بڑا اختلاف مال کی تقسیم کا ہوتا ہے، کہ بچے اپنے والدین سے بڑی توقع کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ باپ جو ہے وہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، یا جتنا بھی کاروبار کرتا ہے، بچے دیکھتے ہیں امیروں کے بچوں کی طرف، مالداروں کے بچوں کی طرف۔ وہ اپنے والدین سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ میرا باپ چاہے سائیکل پہ جائے لیکن مجھے موٹر سائیکل دلا دے، میرا باپ سوکھی کھلائے لیکن جس طرح فلاں کے بچے پیزے کھاتے ہیں مجھے بھی ویسے ملنے چاہیے، میرا باپ جھونپڑی میں رہتا ہے لیکن مجھے کو کوٹھی بنا کے دے۔ اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جی وہ فلاں تو اپنے فلاں کی ماں، بچے ماں کے شکوہ کرتے ہیں، فلاں کی ماں اپنے بچوں کو اتنے کپڑے پہناتی ہے، اتنا کچھ کھلاتی ہے، اتنا کچھ پلاتی ہے، آپ کو تو ہم سے محبت ہی نہیں ہے، آپ کو تو ہم سے پیار ہی نہیں ہے، فلاں کا باپ یہ کرتا ہے، فلاں کا باپ یہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بچوں اور میرے عزیزوں، بات یہ ہے کہ والدین جو کچھ کماتے ہیں یا جو کچھ محنت کرتے ہیں یہ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، لیکن اپنی وسعت کے مطابق جتنا اللہ نے ان کو دیا اس میں سے انہوں نے خرچ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کا خرچ 100 روپیہ ان کی کمائی ہو اور خرچ وہ 500 کر دیں، یہ کہاں سے کریں گے؟ وہ قرض اٹھائیں لوگوں سے، مانگے لوگوں سے، لوگ چوریاں ڈکیتیاں کریں، جتنا ان کے پاس ہوتا ہے انہوں نے خرچ کرنا ہے، اور اسی کے وہ مکلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جس بندے کو اللہ نے جتنی وسعت دی ہے، جتنی استطاعت دی ہے، وہ اسی میں سے خرچ کرے۔ فَلْيُنْفِقْ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ،
جس کا رزق تنگ ہے تو جتنا رزق ہے اسی میں سے وہ خرچ کرے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو اس کی طاقت کے مطابق مکلف نہیں کیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نصیحت قرآن مجید میں فرمائی کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، کہ اے پیغمبر ہم نے ان لوگوں کو جو دنیا کا مال و دولت اور پیسہ دیا ہے آپ ان کی طرف نگاہیں اٹھا کر نہ دیکھیں، بلکہ یہ سمجھیں زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، وَالْعَاقِبَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، دوسری جگہ پہ فرمایا کہ آخرت تو اس کے لیے بہتر ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ اس لیے بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی اس بات پہ قدر کریں کہ جو ان کے پاس استطاعت ہے اور جو ان کے پاس قوت ہے۔ کل میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر، ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتا ہے جی کہ ہم متوسط قسم کے لوگ ہیں، ہمارے پاس جائیدادیں نہیں ہوتی، ہمارا یہ ایک جسد اور جسم ہوتا ہے جسے ہم پوری زندگی کھپا کے اپنے بچوں کے لیے کمائی کرتے ہیں، ہمارے پاس جائیدادیں نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ جسم ہے لیکن اس جسم کو بچوں کے لیے خرچ کرنے میں ہم کنجوسی نہیں کرتے، اس کے لیے محنت کرتے اور مزدوری کرتے ہیں اور اسی طرح کما کے لاتے ہیں۔ ایک مزدور کس طرح گھر سے نکلتا ہے، اس کے پاس کیا ہوتا ہے، وہ اپنے جسم کی محنت کو بیچتا ہے، اپنے پسینے کو صرف کرتا ہے، اپنی پوری کوشش کر کے خالی ہاتھ جاتا ہے، لیکن اپنے بچوں کے لیے پیسے جو بھی ہوتا ہے کھانا لے کے آتا ہے، ان کے زندہ رہنے کا انتظام کرتا ہے، تو یہی ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہ بچوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اپنے والدین کو بھی تنگ نہ کریں اور ان سے وہی چیز طلب کریں جو چیز ان کی استطاعت میں ہے اور جو ان کی قوت میں ہے۔ تو یہ بڑے بڑے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے والدین اور بچوں میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، اور ان اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ جو میاں بیوی ہوتے ہیں، جو یعنی بچوں کے جو والدین ہیں، ان کی آپس میں ناچاکی ہونا۔ جب باپ کے سامنے اس کی بیوی جو ہے بچوں کے سامنے ماں کی بے عزتی ہوگی یا باپ کی بے عزتی ہوگی تو بچوں کے ذہن میں نہ ماں کی عزت بیٹھتی ہے نہ باپ کی عزت بیٹھتی ہے، نہ وہ ماں کی عزت کرتے ہیں نہ وہ باپ کی عزت، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی بے عزتی کر رہا ہے، وہ اس کی بے عزتی کر رہا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی عزت کریں تو سب سے پہلے حضرات گرامی اپنی بیویوں کی عزت کرنا سیکھیں، اور خواتین گرام اپنے خاوندوں کی عزت کرنا سیکھیں۔ اگر آپ کوئی خاتون اپنے خاوند کی عزت نہیں کرتی، وہ یہ توقع نہ رکھے کہ اس کا بچہ اپنے باپ کی عزت کرے گا یا وہ اپنی ماں کی عزت کرے گا، وہ یہی دیکھے گا کہ دونوں ہی ذلیل ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے، ایک دوسرے کی یا جس کا بس چلے وہ دوسرے کی پٹائی کرنے والا، ان کی عزت کیا ہے؟ اگر خود یہ آپ ایک دوسرے کی عزت نہیں کر سکتے تو بچوں سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کی عزت کریں گے، کہ وہ آپ کی تکریم کریں گے۔ اور اسی طرح بچوں کی بھی عزت کیجیے، بچوں کی بھی ایک عزت ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کیا، یقین کریں اگر آپ بچوں کا احترام لوگوں کے ساتھ میں کریں گے تو لوگ آپ کے بھی احترام کریں گے، آپ کے بچوں کا بھی احترام کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کے سامنے بچوں کو گالیاں ہی دیتے رہیں اور بچوں کو برا بلا ہی کہتے رہیں تو بچوں کے دلوں میں آپ کا ایک بغض ہوگا، آپ کے بارے میں انتقام ان کے دل میں آ جائے گا، حالانکہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ تو ایک پکی بات ہے، یعنی شریعت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو بچے آپ کے اپنے دل میں انتقام رکھیں گے۔ اس لیے والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کا بھی احترام اور ان کی بھی عزت نفس کا خیال رکھیں، اور بچوں کو چاہیے کہ والدین ڈانٹ دیتے ہیں یا کچھ بھی کہہ دیتے ہیں یہ ان کا حق ہے، اور اس کو بھی وہ ملحوظ خاطر رکھیں کہ والدین کے ڈانٹنے سے کسی کی عزت میں حرف نہیں آتا بلکہ اس سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بحیثیت بچے، ہمیں بحیثیت اولاد اپنے والدین کی تکریم اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بحیثیت والدین اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کا سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو جنریشن گیپ ہے، یہ بچوں اور والدین کے درمیان جو فرق ہے،
اس کو محنت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ بانٹنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کی ایک آیت، سبحان اللہ، یہ بچوں کی تربیت اور والدین کی پریشانی، اس سلسلے میں ایک بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فلما بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، جب کوئی بندہ 40 اپنی عمر کی پختگی کو پہنچتا ہے اور اس کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے، کتنی؟ 40 سال۔ قال رب اوزعنی، وہ پھر یہ دعا کرنے لگتا ہے کہ اے رب مجھے یہ توفیق نصیب فرما ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہے، علیہ وعلی والدیہ، وہ نعمتیں جو تو نے مجھے دی اور میرے والدین کو دی، وان اعمل صالحا، اے اللہ مجھے عمل صالح کی توفیق نصیب فرما، ترضاہ، ایسا عمل صالح جس سے تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے، اِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے اللہ میں مسلمانوں میں سے ہوتا ہوں۔ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان 40 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو وہ یہ دعا کرتا ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اے میرے مومن بندو، جب 40 سال کے ہو جاؤ تو یہ دعا کیا کرو، کیوں؟ اس لیے